السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، بہت کم ہوتا ہے کہ بلوچستان سے اعلیٰ عہدے کے اوپر جو ہے وہ منسٹرز بنے پاکستان کے اندر، اور اس منصب کو سنبھالنے کے لیے اس وقت جو نگراں وزیر داخلہ ہیں وہ ہیں سرفراز بگٹی صاحب۔ بہت بہت شکریہ سرفراز بگٹی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ کو مبارک ہو۔ بلوچستان سے آپ پہلے، میرا خیال ہے جہاں تک ہمیں اندازہ ہے کہ آپ فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر بنے ہیں، تو آپ کو مبارک ہو۔ شکریہ منیجر، مجھ سے پہلے نواب اکبر خان بگٹی مرحوم اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر رہے ہیں۔ پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ بلوچستان نے تو ہمیشہ بات کی کہ جی یہاں پہ سیاست زیادہ ہونی چاہیے، آپ نے بھی ہمیشہ کہا کہ سیاست زیادہ ہونی چاہیے، تو اب آپ نگران وزیر داخلہ ہیں، یہ جو آپ کی حکومت ہے یہ کب تک ہوگی؟ کب الیکشنز ہوں گے؟ اب الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا کہ جی دسمبر تک حلقہ بندیاں ہو جائیں گی، تو ہم الیکشنز کب ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں منیجر، میرا خیال ہے کہ یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ ڈیٹ اناؤنس کریں۔ مینڈیٹ ان کے پاس ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ نے اور پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے اس چیز کا، تو وہ خود ہی اناؤنس کریں گے۔ ہم تو اسسٹ ان کو ہر قدم پر کریں گے فار فری، فیئر اینڈ امپارشل الیکشنز، اور یہی ہمارا رول ہے اور اسی رول کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ باقی ڈیسائیڈ انہوں نے کرنا ہے کہ وہ دسمبر تک حلقہ بندیاں کر لیتے ہیں، پھر لوگ اگر اس پہ جاتے ہیں، کورٹس میں جاتے ہیں، اس کا پھر کیا آؤٹ کم ہوگا، تو ظاہر ہے یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن سے ریلیٹ کرتی ہیں، اور انہوں نے ہی اس کا مناسب جواب دینا ہے کہ وہ کب الیکشنز کریں۔ آپ چونکہ ایک سیاست دان ہیں، آپ پلس آف دا نیشن کو سمجھتے ہیں، آپ سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، آپ کا اپنا کیا اندازہ ہے؟ کیا الیکشنز مارچ سے پہلے ہو جانے چاہیے؟ چونکہ آپ تو سینٹ میں بھی رہ چکے ہیں، بلکہ ہیں اس وقت سینٹ کے اندر، تو کیا سینٹ الیکشن سے پہلے الیکشنز ہو جانے چاہیے، عام انتخابات؟ دیکھیں، ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تو موجود ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ سینٹ کے مکمل ہونے چاہیے تاکہ پارلیمنٹ مکمل ہو جائے، لیکن اب یہ پیورلی الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، کب الیکشنز اناؤنس کرتے ہیں۔ ہم تو سپورٹیو رول پہ ہوں گے اور وہ سپورٹیو رول ضرور پلے کریں گے۔ لیٹس سے کہ تب تک اگر لوگ چلے جائیں سپریم کورٹ کے اندر، حلقہ بندیوں کو، ڈی لیمیٹیشنز کو چیلنج کر دیں، جو اب وہ چیلنج کر بھی چکے ہیں، تو پھر کیا معاملات آگے تک جا سکتے ہیں؟ فیبروری سے آگے تک جا سکتے ہیں کہ نہیں فیبروری ہی ڈیڈ لائن ہے چونکہ سینٹ الیکشنز نے ہونا ہے؟ دیکھیں، ڈیڈ لائن تو 90 ڈیز کا تھا انیشلی، جو وہ تو کانسٹیٹیوشن گزر میں گیا، تھا وہ تو گزر گیا۔ اب اس کے بعد پھر یہ الیکشن کمیشن پہ، لیکن پارلیمنٹ نے جو ایکٹ پاس کیا ہے، ہم یہ جو فیبروری کی باتیں کر رہے ہیں وہ صرف پارلیمنٹ کے اس ایکٹ کے تحت ہے کہ پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ پہلے، اور پورے چاروں صوبوں کا کنسنسس ہوا اس پہ کہ پہلے آپ حلقہ بندیاں کر لیں۔ بہت اعتراضات تھے حلقہ بندیوں پہ، پولیٹیکل پارٹیز کو تھی، کچھ صوبوں کو، سندھ میں خاص طور پہ، شہری اور دیہی سندھ میں، بلوچستان میں ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہ شماریات نے یا مردم شماری والوں نے ہماری جو رجسٹرڈ آبادی آئی، آپ نے ہی وہ سسٹم دیا تھا، وہ ٹیب تھا، ڈیجیٹل تھا، اور اب اس میں سے کوئی 60 سے 70 لاکھ ود ون اسٹروک آف پین کم کر دیے، کم کر دیے۔ تو یہ اب ظاہر ان سب چیزوں پہ اعتراضات تھے، تو لوگ کورٹ آف لاء میں جائیں گے۔ اب اس کا کیا آؤٹ کم آتا ہے، یا وہ الیکشن پہ اثر انداز ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، وہ ابھی کہنا تو بہت قبل از وقت ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 4 مہینے حلقہ بندیوں کے اور 3 مہینے الیکشنز کے، تو 7-8 منتھس میں یہ مجھے لگتا ہے کہ الیکشنز ہوں گے۔ دس از مائی اسسمنٹ۔ سو فیبروری کے اراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں، مگر اگر تب تک معاملات حلقہ بندیوں کے حل نہیں ہوتے اور سینٹ الیکشنز آ جاتے ہیں، تو آپ کو کیا چاہیے؟ چونکہ میں آپ کو ایز اے سیاستدان یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا حلقہ بندیاں اس کی پرائرٹی ہونی چاہیے یا کہ سینٹ الیکشنز کی پرائرٹی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، فار دا ٹائم بینگ اس کے لیے تو کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ فار دا ٹائم بینگ جو کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے آل اوور پاکستان، تمام چیف منسٹرز نے جو کیا ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں، اس میں تو انہوں نے حلقہ بندیوں کو پرائرٹی دی ہے، الیکشن کو پرائرٹی نہیں دی۔ تو حلقہ بندیاں ظاہر ہے پھر پرائرٹی، اس وقت تک تو کنسنسس ڈاکومنٹ جو ہے وہ حلقہ بندیوں کا ہے۔ اب اس کے بعد، اور اب چونکہ وہ چیف منسٹرز نہیں رہے اور نگراں وزیر اعلیٰ آ گئے ہیں، تو آپ پھر سے کنسنسس تو ڈیولپ نہیں کر سکتے، جو میں آپ کی بات سمجھی۔ دیکھیں، ہم سلیکٹڈ لوگ ہیں، اور سلیکٹڈ لوگ جو ہے وہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں بھی تو وہ لیجیٹیمیسی نہیں ہے۔ وہ اب الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ اس کا کس طرح فیصلہ کریں گے، پلس عوام کی کیا ہوگی،
تو پھر پرائرٹی نمبر 1 ہوگی کہ حلقہ بندیاں ہوں اور پھر جا کے الیکشنز ہوں. ٹھیک, آپ کی بات سمجھ گئی. جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے فری فیئر امپارشل الیکشنز کرانے ہیں تو اس کے اندر ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات آتی ہے. اب پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پولیٹیکل سائیکل ہے, کبھی بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ آؤٹ ہو جاتی ہیں, کبھی الطاف حسین صاحب ہو جاتے ہیں, کبھی نواز شریف صاحب ہو جاتے ہیں, آج کل عمران خان صاحب آؤٹ ہوئے ہیں. تو لیول پلینگ فیلڈ تو نہ ہوئی نا, آپ نے تو الیکشنز کرانے ہیں, لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے. آپ جو بھی الزامات کہہ رہے ہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے بلوچ جو ہے اسے بلوچستان جو ہے وہ بہتر جانتا ہے. ہم سب سے زیادہ آپ کی ہوئی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن. لوگ تو ان الزامات کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے پیورلی. ہم ایک اسسٹنٹس کے رول پہ ہیں, ایک سپرویژن کے رول پہ ہیں, وہ رول ہم پلے کرتے رہیں گے. اور جہاں تک آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی ہے, چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں اپنا ٹرائل. اب کورٹ آف لا نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ملزم ہیں, مجرم ہیں. اب یہ ڈیسیجن ان کے پاس چلا گیا, عدالتوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی. آپ تو انٹیریئر منسٹر ہیں, ظاہر ہے اگر پابندی لگے گی تو انیشلی تو آپ ہی وہ سارے شواہد کم از کم فراہم کریں گے. کوئی ایسی سوجھ بوجھ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگنے جا رہی ہے؟ دیکھیں, ابھی تک تو کوئی اس قسم کی چیز نہ ڈسکشن میں آئی ہے اور نہ کہیں پر یہ ڈسکس ہوا ہے. جہاں تک رہی بات ایویڈنسز کی, تو دیکھیں ہم کوئی بھی انسیڈنٹ ہے, ریاست کے مختلف ادارے ہیں, پولیس ہے, ایف آئی اے ہے, سو اینڈ سو آن, ڈیفنس میکنزم ہے, وہ ایک پروسیس کے تحت اپنا کام کر رہی ہوتی ہے اور ان اٹینڈنٹ کوئی چیز نہیں جاتی ہے. آپ کوئی بھی ایکٹ ایسا کرتے ہیں جو ایکٹ لا کے خلاف ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں رجسٹرڈ ہو جاتا ہے. اس رجسٹریشن میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جہاں جہاں کوئی بھی ہوگا شہری, وہ لا کو بریک کرے گا, لا جو ہے وہ اپنے اس کو ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑے گی, رجسٹرڈ ضرور کرے گی. پھر اس کے بعد پھر میکنزم ہے, پروسیکیوشن ہے, باقی ڈپارٹمنٹس ہیں, کورٹس ہیں. یعنی کہ آپ جو ایویڈنس ہے وہ آپ کلیکٹ کر چکے ہیں جس کے تحت پی ٹی آئی جو ہے وہ نہ بین ہو سکتی ہے, اس کے بعد پابندی لگ سکتی ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا کہ کوئی بھی ایونٹس جتنے بھی ہوئے ہیں, اسپیشلی 9 مئی سے لے کر آج تک, وہ جتنے ایونٹس ہو رہے ہیں یا اس سے پہلے جب کبھی آپ 10 سال پہلے, اسٹیٹ کا ایک میکنزم ہے, تو وہ میکنزم جاری ہے. اور اسٹیٹ اپنے میکنزم کے تحت اپنے ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے خول میں رہ کے کام کر رہے ہیں. ایک اور بھی بات ہے جو اس پہ آپ وضاحت کر دیں, وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے نے عمران خان صاحب کو فارملی اریسٹ کیا ہے سائفر کیس کے اندر. دیکھیں, ابھی سائفر کیس میں سٹارٹ ہو گئی ہے, انویسٹیگیشنز بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں, لوگ اریسٹ ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں. خان صاحب کی گرفتاری کا ابھی تک میرے علم میں نہیں لایا گیا ہے. اگر ایسا ہوتا تو یقیناً میرے علم میں لاتے, یا کورٹ آف لا میں ایٹ لیسٹ آتے. خان صاحب فی الحال تو ٹرائل فیس کر رہے ہیں توشہ خانہ. اس کے بعد پھر یقیناً وہ سائفر کا کیس سامنا ان کو کرنا پڑے گا, بیکاز یہ ان پر سیریس قسم کی ایلیگیشنز ہیں. جس طریقے سے انہوں نے سائفر کا اس میں پورے پاکستان میں, انٹرنیشنل ورلڈ میں پاکستان کا ایک تماشا لگا, مگر ابھی تک چارج شیٹ نہیں بنی. اب یہ کہنا قبل از وقت ہے. فارملی اریسٹ نہیں ہوئے. جی ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ گئی. دوسرا یہ ہے کہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ ایک طریقے سے زیادتی ہو رہی ہے. ظاہر ہے جب اسٹیٹ آتی ہے تو اسٹیٹ کا یہ تو کام ہے کہ انصاف کرنا, مگر ریونج لینا تو اسٹیٹ کا کام نہیں ہے. اب جو ریسنٹلی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ان سیشن جج شفقت اللہ خان صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی, انہوں نے کہا کہ جی میں نے 15 اگست کو, بلکہ انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی, انہوں نے کہا کہ جی 15 اگست کو جب میں معائنہ کرنے گیا تو وہاں پہ پتہ چلا کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے ان کے سیل کے بالکل سامنے. باتھ روم اگر وہ جاتے ہیں تو سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ باتھ روم جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے کسی کی بے عزتی کرنا, کسی کو مینٹلی ٹارچر کرنا, کیا یہ زیب دیتا ہے اسٹیٹ کو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ورژن آیا ہے, ہمارے آنریبل جج ہیں انہوں نے دیا ہے. پنجاب گورنمنٹ کا اپنا ایک ورژن ہے, کیونکہ یہ پنجاب گورنمنٹ کے ڈومین ہے. پنجاب گورنمنٹ کی جیل میں ہے, وہ اسلام آباد میں بھی ڈونٹ ہیو اینی جیل, تو اس میں وی ہیو آپشنس کہ آپ ہری پور بھیج دیں, نیئرسٹ ڈسٹرکس میں. تو ہم نے خان صاحب کی سیکورٹی کو, ہم سے پہلی والی گورنمنٹ نے خان صاحب کی سیکورٹی کو دیکھ کر ان کو اٹک جیل میں بھیجا. اب اٹک جیل میں پنجاب بھر کی جیلوں میں 4000 سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں جو سیکورٹی پرپز کے لیے.
اب یہ جو کہہ رہے ہیں میں آپ کو مگر بتا یہ پریزن رولز کے خلاف ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے ان کی، آپ تو جیل میں رہے ہوئے ہیں میں مفتی صاحب، جو میری گزارش آپ کو تو پریزن رولز کا پتہ ہے ایک پلیز طریقے سے. میں لیٹ می کمپلیٹ پلیز. دیکھیے وہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں وہاں سیکورٹی پرپز کے لیے، وہ بالکل یہ جو ورژن ہے جی ہمیں جو پنجاب حکومت کی طرف سے رپورٹ آئی ہے، انہوں نے خان صاحب کو نئے واش رومز بنا کے دیے، انہوں نے خان صاحب کے لیے بیڈ کا انتظام کیا، ان کے لیے کتابوں کا انتظام ہے، ان کے لیے قرآن پاک ٹرانسلیشن والی کا انتظام کیا گیا ہے. جو فیسلٹیز پاسبل تھیں جیل لاز میں وہ ساری دی گئی ہیں. یہ کیمرہ ان کی کوریڈور میں ضرور لگا ہوا ہے، لیکن وہ کیمرہ ان کی جو واش روم والی بات ہے میں تو اس کو ڈینائی کر رہا ہوں. مجھے جو پنجاب حکومت ہے، کیونکہ میں خود نہیں آپ نے تو ان سے کہا تھا میں ان سے پوچھوں گا. جی میں نے پوچھا، انہوں نے مجھے پوری ڈیٹیل رپورٹ بھیجی اس کی. اچھا. اور اس رپورٹ میں جو آج صبح مجھے موصول ہوئی اس میں ان کی فیسلٹیز کا ذکر ہے جو ان کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. اور یہ کیمرے کے بارے میں کوریڈور میں کیمرہ لگا ہوا ہے فار ہز سیکورٹی پرپز. دیٹ کیمرہ از ناٹ کورنگ ہز ٹوائلٹ واش روم. دس از اے فالس تھنگ. اب آنریبل جج نے کیا ہے، اس کو ہم مزید اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کو پروب بھی کر لیں گے، اس میں حرج نہیں. ان کے جو وکلا ہیں جس کے اندر سے ایک شعیب شاہین صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو گئے ان سے ملنے، ہم تو چاہتے ہیں کہ جو ان کے اوپر کیسز آپ نے دائر کیے ہوئے ہیں اور 100 سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 200 کے کیسز اب ان کے خلاف ہو چکے ہیں، ہم ان سے انسٹرکشنز تو لیں، میں اپنے کلائنٹ کو تو ملوں اور پرزنر مینیول کے مطابق ہم 3 بجے روز ان کو مل سکتے ہیں 6 دن، ہفتے میں 6 دن. وہ ہمیں ملنے ہی نہیں دیتے ان سے ان کے لائرز مل رہے ہیں. اب وہ کس طرح مل رہے ہیں، کب مل رہے ہیں، دیکھیں یہ پیٹی ایشوز ہیں. ان سے لائرز کی میٹنگ کو ڈینائی نہیں کیا گیا ہے. کم کیا جا سکتا ہے کہ آپ ہفتے میں 1 دفعہ مل لیں، 2 دفعہ مل لیں. بسا اوقات جو لاز ہوتے ہیں یا رول آف بزنس ہوتے ہیں، آپ کے لیے پرسنل ان کی سیکورٹی، ان کا جو ایک جیل مینول ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو بسا اوقات 1 آدھ دن آگے پیچھے لیٹ ہونا یا کم ہونا. وہ کہتے ہیں جی 17 اگست کو میں گیا اور میں 2-3 گھنٹے وہاں پہ کھڑا رہا مگر مجھے اپنے کلائنٹ سے ملنے نہیں دیا. شعیب شاہین صاحب کا یہ بیان آیا. میرے نظر سے نہیں گزرا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو چیز نہیں آتی ہے، اب ہر چھوٹی چیز پوچھی نہیں جا سکتی ہے. ہم تو سپرویژن رول پہ ہیں، ہمارا کوئی ہم یہاں نیوٹرل پوزیشن میں ہیں. ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ کہ کون سی پولیٹیکل جماعت نے کیا کیا. ہاں ایک انٹرسٹ ہمارا ضرور ہے کہ ہم سپرویژن رول میں رہتے ہوئے ریاست پاکستان کے اگینسٹ جو سسٹم چل رہا ہے، جو ہماری آرگنائزیشنز چل رہی ہیں، جو ادارے چل رہے ہیں، وہ خود ہی ہر چیز مانیٹر کر رہے ہیں. اس میں FIA ہے، اس میں پولیس ہے، اس میں CTD ہے، اس میں سو اینڈ سو آن. مگر کیونکہ آپ نگراں وزیر داخلہ ہیں، آپ نے یہ معاملات بھی دیکھنے ہیں کہ جسٹس شوڈ سین ٹو بی ڈن اور ایک لیول پلینگ فیلڈ نظر آئے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ایک پارٹی کے پاس ہے. اب دیکھیے کم از کم 24 لوگ جو ہیں راول پنڈی اور اسلام آباد میں، انہوں نے آزادی کے دن پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اور PTI کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، مگر ان کو MPO کے تحت جو ہے اریسٹ کر لیا گیا. تو کسی کو اگر آزادی منانے پہ بھی اگر اریسٹ کیا جائے تو پھر سوال تو اٹھایا جائے گا کہ کیوں ایک جماعت کے خلاف یہ کارروائی کی جا رہی ہے. میں خود آئی وٹنس ہوں آن 14 اگست. میں نے سینکڑوں ایسی گاڑیاں دیکھی ہیں، سینکڑوں ایسے موٹر سائیکل دیکھے ہیں. میں اس وقت کسی پوزیشن میں نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے PTI کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، وہ تو فریلی روم اراؤنڈ کر رہے تھے. کسی کو اریسٹ نہیں کیا گیا. 14-15 ون آٹ دیکھیں، اگر 500 لوگ نکلے ہیں، 1000 لوگ نکلے ہیں یا 2000 لوگ نکلے، اس میں سے 2 اریسٹ ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کم از کم 26 لوگوں کی ضمانت کرائی گئی خود PTI کے لوگوں نے. پورے پاکستان میں 26 لوگ اریسٹ ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ PTI کے صرف 26 لوگ تو باہر نہیں آئے. اس کا مطلب ہے کہ صرف 26 نے تو PTI کا جھنڈا. کم از کم ایک وکیل کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک وکیل نے 26 لوگوں کی ضمانت کرائی. آپ اس پہ تحقیقات کر لیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سینکڑوں لوگ نکلے ہیں، ہزاروں لوگ نکلے جنہوں نے اپنے وہ بنانے کا طریقہ ہے آزادی کا وہ بنایا ہوگا. کسی نے ون ویلنگ کی ہوگی، کسی نے کوئی سگنل توڑا ہوگا، کسی نے کوئی لڑائی جھگڑا کیا ہوگا، موب اکٹھا ہوا ہوگا. اب ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ لیبل کر دیتے ہیں. رول آف لا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کہیں پر کوئی وائلنس ہو رہی ہے، کہیں پر اس کی کوئی وائلیشن ہو رہی ہے تو ہم اس پہ ایکٹ کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے
کہ ہم نے ہر نہیں، میں پتہ کیوں آپ سے سوال کر رہی ہوں، چونکہ صرف پی ٹی آئی کا جھنڈا جس نے اٹھایا ہوا تھا وہ پکڑا گیا. جو نئی پارٹیز بنی ہیں جس طرح جہانگیر خان ترین صاحب کی پارٹی، ان کا تو کوئی بندہ جیل میں نہیں گیا. وہ بھی تو لڑکے جو ہیں ان کا بھی تو دل چاہتا ہوگا نا کہ وہ موٹر سائیکل پہ یوں یہ صرف پی ٹی آئی والے تھے جنہوں نے 14 اگست کو بھی پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرایا ہوا تھا. باقیوں نے تو اپنے لیے صرف پاکستان کا جھنڈا بہتر سمجھا تھا. مطلب میری اپنی گلی میں آپ کی مرضی، وہ اگر اپنی جماعت کا اٹھانا چاہتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اس پہ کوئی حرج نہیں. اس بنیاد پر دیکھیں، اگر ایسا ہی ہے، میرے پاس آج پی ٹی آئی کے 2 سینیٹرز مجھ سے ملنے آئے، میرے کولیگ ہیں، مجھ سے ملنے آئے. میرا پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں سے ٹیلی فون پہ رابطہ ہے. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ہمارے ساتھ سینٹ میں ہیں، وہ تقریریں بھی کرتے ہیں، پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ 9 مئی کو پاکستان کے نیوکلیئر سسٹم پہ اٹیک ہوا ہے، پاکستان کے اس نظریے پہ اٹیک ہوا ہے. اس کو انسٹالیشنز کا اٹیک نہ سمجھیں. وقت بتائے گا کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک منظم سازش کی. یہ آپ نے کہا ہے بہت بار. میں آپ سے یہ اس پہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بھی کہا کہ منظم سازش تھی. جو پچھلے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ یہ منظم سازش تھی، مگر آپ عوام کو نہیں بتاتے کہ یہ سازش کیا تھی. اگر یہ بات آپ عوام کو نہیں بتائیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے. تو جو آپ کنسپریسی تھیوریز کی بات کرتے ہیں نا، اس کو ایک طریقے سے پروان چڑھتی ہیں کنسپریسی تھیوریز جب آپ بتاتے نہیں. آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ ایگزیکٹلی سازش کیا تھی. دیکھیں منیزہ، چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فورم یہ نہیں ہے. سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہوتے ہیں، کچھ سالڈ ایویڈنسز ہوتے ہیں. آپ کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس ہے تو آپ نے وہ جو ہے 3 لوگوں کو جو آرمی کے آفیسرز ہیں ان کو نکالا، پھر 15 لوگوں کو آپ لوگوں نے ڈسپلنری ایکشن کیا، کچھ تو دیکھیں. ایک تو وہ ایکشن ہم نے نہیں کیا، وہ ایکشن ان کی آرگنائزیشن کے اندر سے ہوا. بالکل ہوا. وہ پاکستان آرمی کا اپنا ایک سسٹم ہے، وہ سسٹم کے تحت کام کرتی ہے، اور انہوں نے اپنے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کر کے نہ صرف باقی پاکستان کو یہ میسج دیا کہ ان کے ہاں اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم موجود ہے. ہمیں بھی ود ان آر سیلف یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹمز ڈیولپ کرنے چاہیے کہ جو ہم ود ان آر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں. اب رہی جہاں تک بات، یہ سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہوتے ہیں، کچھ سالڈ ہوتے ہیں. یہ پلیٹ فارم میرا خیال ہے وہ نہیں ہے کہ جس پہ اس سازش کو، اس منظم سازش کو وقت آنے پہ چیزیں کورٹ آف لاء اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس بات کو دیکھیں، 1 سپٹمبر 2014 کو کیا ہوا؟ 1 سپٹمبر 2014 کو اسی پارٹی نے جو ہے پی ٹی وی کے اوپر حملہ نہیں کیا؟ کیا یہ چڑھ نہیں دوڑے نیشنل اسمبلی پہ؟ تو تب تو سب تالیاں بجا رہے تھے اور کہہ رہے تھے بڑا اچھا ہوا. اس کے بعد وہ حکومت میں آ گئے. تو مجھے سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتے ہیں کہ چلیں یہ منتخب نمائندے ہیں، ان کے اوپر آپ چڑھ دوڑیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں اس وقت بھی حکومت کا حصہ تھا کسی نہ کسی طرح سے. جی مجھے یاد ہے. اگر اس وقت کے لوگوں نے ایکشن نہیں کیا تو آج کے لوگوں غلط کیا اس وقت. جی بالکل غلط تھا، ایکشن کرنا چاہیے تھا. تو جو بھی دیکھیں، پی ٹی وی کی عمارت پہ حملہ پاکستان پہ حملے کے مترادف تھا. پی ٹی وی یا یہ اس طرح کے جو ہمارے ادارے ہیں یا پاکستان کی پارلیمنٹ، یہ وہ ادارے ہیں، یہ صرف بلڈنگز نہیں ہیں. ان کو بلڈنگز کنسیڈر نہ کیا جائے. اس طرح کے حملے جو بھی کرے، جب بھی کرے، وہ سب کی مذمت ہونی چاہیے. لاء کو اس وقت ایکشن میں آنا چاہیے. اس وقت لاء ایکشن میں اس لیے تو نہیں آیا چونکہ ایک ٹیپ بھی لیک ہوئی تھی اب جو ہمارے صدر ہیں ان کے اور ایک اور انسٹیٹیوشن کے اہلکار کے درمیان، اور ٹیپ لیک ہونے کے اندر یہ واضح ہو گیا تھا کہ پی ٹی آئی جو تھی اس کو غیر سیاسی لوگ جو ہیں ان کی پشت پناہی کر رہے تھے. کیا یہ وجہ ہے کہ تب تالیاں بجائی گئی؟ وجہ تو مجھے نہیں معلوم. پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے آرگومنٹ پہ آ رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ تو پھر نہیں تھا نا. پھر لیول پلینگ فیلڈ کے لیے تو پھر کوئی انوائرمنٹ بنانا پڑے گا نا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو فار ایوری ون. بہرحال اگر اس وقت ماضی میں جن لوگوں نے غلطی کی تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. لاء کا مختصر بات یہ ہے کہ جب ہم رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، آرڈر آف لاء کی بات کرتے ہیں، تو آرڈر کو آرڈر بنانا پڑتا ہے. اور اس کو اگر اس وقت ہم ایگزامپلز بنا لیتے تو آج شاید ہم یہ دن نہ دیکھ رہے تھے. ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ مفتی صاحب شامل کرتے ہیں اور پھر جو صدر صاحب کے متنازع بل کے حوالے سے معاملات ہیں وہ بھی آپ سے پوچھنے، وہ بھی بڑے اہم ہیں. اور اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے اس کشمکش میں ہے کہ جو صدر پاکستان نے جو بلز پاس کیے یا نہ کیے ان کا مستقبل کیا ہوگا. وقفے کے بعد
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट और हमारे साथ हैं निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती साहब। बुख्ती साहब, अब जो सदर पाकिस्तान ने जो बिल्स पास किए हैं उस हवाले से वो उनकी ट्वीट तो जाहिर है सब उसके ऊपर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी मैंने तो कभी दस्तखत ही नहीं किए इन बिल्स के ऊपर और मैं चाहता हूँ कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, आर्मी अमेंडमेंट एक्ट जो है इसके ऊपर आगे पेशरफ ना हो, दे डिडंट हैव माय ब्लेसिंग्स। सवाल ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो खड़ा हो गया है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे इस हवाले से, हुकूमत पाकिस्तान करेगी? देखिए, मैं तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं समझता हूँ, ये एक इंडिविजुअल का क्राइसिस हो सकता है। दो कि वो सदर पाकिस्तान है, बहुत काबिल एहतराम है और एक मंझे हुए सीनियर सियासतदान भी है, विद ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू हिम। मेरा ख्याल है कि वो जो फोरम उन्होंने इस्तेमाल किया है, सबसे पहले तो वो फोरम मुनासिब फोरम ही नहीं था। ट्विटर जो जी वो ट्विटर से उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी, उनको अपने अंदर इंक्वायरी करनी चाहिए थी, उनको लोगों को बुलाना चाहिए था, पूछना चाहिए था। आज जो उनके सेक्रेटरी हैं वो आज भी उनकी स्टेटमेंट है कि मैं हर किस्म की इंक्वायरी फेस करने के लिए तैयार हूँ, कि वो फाइलें आज भी सदर साहब के टेबल पे पड़ी हैं। अब सदर साहब ने ये पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे किया है, कोई हीरोइज्म के लिए किया है, या उनको बात समझ नहीं आई है या समझाई नहीं गई है, क्योंकि वो बहुत आपका क्या ख्याल है? देखिए, वो बहुत ऑनरेबल है, मैं ज़्यादा उनके लिए कमेंट नहीं करना चाहता, बिकॉज़ ये प्रेसिडेंट पाकिस्तान हैं इस टाइम और सुप्रीम कमांडर हैं फ़ौज पाकिस्तान की और रियासत पाकिस्तान के हेड हैं, तो कमेंट करना मुनासिब नहीं है। हमारी अपनी कुछ रवायात हैं। आपने अपनी रवायत जो है वो ज़िंदा रखी और नाज़रीन, बलोचों की यही रवायत होती है, बलोच कभी किसी को सख्त अल्फाज में, मैंने देखा है ज़्यादातर जो है वो बात नहीं करते, मगर फिर भी आप एक सियासी आदमी हैं और इस वक्त आपके पास एक बड़ा अहम जो है रोल है, आपने अदा करना है इंटीरियर मिनिस्टर का। उनके जो सेक्रेटरी हैं वकार अहमद साहब, उन्होंने कहा है कि जी आप ऑफिशियल इंक्वायरी करें इसके ऊपर और पता लगाएं कि ये मामला है क्या। अब जाहिर है इतना बड़ा मामला है, इट्स अ नेशनल इशू, आप इसके ऊपर कोई ऑफिशियल इंक्वायरी नहीं बिठाएंगे? मेरा ख्याल है कि अभी वो स्टेज नहीं आया। अब ऐसी कौन सी इंक्वायरी होगी जिसमें सिटिंग प्रेसिडेंट जो है वो आकर पेश होंगे FIA में या IB में, या दिस विल बी मतलब स्टेट क्राफ्ट में अगर आप उसको देखें तो ये मुनासिब नहीं है। हाँ, विद इन आवर सेल्स, विद इन प्रेसिडेंट हाउस, सदर साहब को चाहिए कि वो इसको मज़ीद डिग आउट करें, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न कर ले, अपने अफसर को बुला ले। पब्लिकली इस तरह की इंक्वायरीज जो हैं वो पाकिस्तान के लिए नेकनामी का साबित नहीं होती। तो आप कोई ऑफिशियल इंक्वायरी ऑर्डर नहीं करेंगे? फिलहाल तो नहीं। अगर कोई कंसेंसस डेवलप हुआ कैबिनेट में या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस तरह की कोई डायरेक्शन आई तो हम तो तैयार बैठे हैं किसी किस्म की भी इंक्वायरी कराने के लिए, बिकॉज हमारी एक्सपर्टीज़ है। हमारे पास FIA एक बेहतरीन इदारा काम कर रहा है और उसकी इस तरह के मामलात में बड़ी ग्रिप है। वी आर रेडी, लेकिन ज़ाहिर है कि ये डिसीजन जो है ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का होगा या कैबिनेट का होगा। ठीक है, अगर जड़ावाला इंसिडेंट के ऊपर अब आ जाएं, चूँकि कल आप जड़ावाला गए थे, मैं भी वहाँ पे मौजूद थी, इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला है? जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन आई है उसमें क्या निकला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि आप वहाँ पे गई हैं। हमारी बाकी मीडिया को भी जाना चाहिए और इस इंसिडेंट की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के अगेंस्ट है, ये हमारा जो सोशल कल्चर है उसके अगेंस्ट है। हमारा इससे सोसाइटी, बहैसियत सोसाइटी हमें इस तरह के लोगों को डाइवोर्स करनी पड़ेगी और उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ देनी चाहिए। अब जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है, ज़ाहिर है अभी तक हमारी एजेंसीज़ इस पर थॉरो किस्म की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 2 हमने मरकज़ी मुलज़िम पकड़े थे, फिर थोड़ा सा ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये मरकज़ी मुलज़मान नहीं है, उनसे आगे फिर और लीड निकली। ये कहीं पर किसी ने ये सब कुछ जानबूझ के किया? कंस्पिरेसी थी, आप समझते हैं? ये प्री कंसीव्ड थी, क्योंकि पुलिस भी बार बार ये कहती है, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते प्री कंसीव्ड, उनका मतलब ये है कि सूझबूझ कर। जी 100% सूझबूझ के। अब वो जो रीजंस हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। पंजाब गवर्नमेंट और या हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आपको तमाम डिटेल्स दे देंगे। फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए इंसिडेंट हो जाते हैं, ये आखिरी इंसिडेंट अल्लाह करे हो, लेकिन ज़ाहिर है कि हर किस्म के इंसिडेंट होते हैं और दुनिया में बहुत सारी जगहों पर होते हैं, लेकिन जो उसकी पोस्ट मैनेजमेंट होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुकूमत का काम वहाँ पे स्टार्ट होता है। आप देखें कि कितनी पॉजिटिव साइड है, ये हमें इंटरनेशनल मीडिया को आपके तवसत से भी बताना चाहिए।
کہ ہماری وہاں پر امام مسجد نے تمام ہمارے کرسچن بھائیوں کو بلایا اور ان کو کہا جی 8 سے لے کر 12 بجے تک آپ اپنی سنڈے پریئرز ہماری مسجد میں کریں. بالکل، وہ انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا بھی اور آپ وہاں پہ گئے، لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، مگر سوال ابھی تک یہ اٹھتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ضرورت نہیں پیسوں کی، ہم اپنے چرچز خود تعمیر کر دیں گے، ہم اپنے گھر پھر سے بنا دیں گے. مگر اسٹیٹ ہمیں تحفظ تو دے، ہمیں ایکسیپٹ تو کرے، کم از کم جو مرکزی ملزمان ہیں ان کو پکڑے. ان کیسز کے اندر آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جی مرکزی ملزمان نہیں پکڑے جاتے. آپ ان کو اس بار کیسے انشور کریں گے کہ اس بار کچھ مختلف ہوگا، چونکہ ان کے درجنوں گھر جل چکے ہیں اور ان کے چرچز اس وقت جو ہیں ان کو نظر آتش کر دیا گیا ہے. اور پولیس کا آپ کیا کریں گے؟ چونکہ پولیس کا جو رول ہے اٹس ویری کویسچنیبل. اس کے اندر رات تک صبح 6 بجے 6:30 سے لے کے رات 10 بجے تک موب آتا رہا اور وہ لوٹ کرتا رہا وہاں کے گھروں کو. پولیس کہاں تھی؟ دیکھیں منظر، 2 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ جو انشورٹی ہے، ریاست پاکستان مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے. ظالم جو ہے وہ ظالم کا نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی نسل ہے. ظالم ظالم ہے. اور ہم ریاست پاکستان، حکومت پاکستان مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ شیورٹی کے ساتھ کھڑی ہے کہ یہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے، یہ ہمارا بلیو ہے، ہمارا فرم بلیو ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں مظلوم کو جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑیں گے. اب جہاں تک رہی بات پولیس کے رول کی، دیکھیں ہمارے ہاں ہم نے اپنے اداروں کو بڑا ملائن کیا ہے. خاص طور پہ ماڈل ٹاؤن کے انسیڈنٹ کے بعد پنجاب پولیس کے مورائل میں بڑا فرق پڑا ہے. ہم سب نے ان کو بیش کیا ہے، ہم سب نے بہت سارا ان کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں اب ساہیوال کا انسیڈنٹ ہے، پورے پاکستان میں ایسے ہے کہ فائرنگ ہوئی اور ایک فیملی کو مار دی. اب دی جینوئن سٹوری از کہ یہ بات طے تھی، یہ بات انٹیلیجنس ایجنسیز نے کنفرم کی تھی اور بعد میں وہ نکلا کہ وہ جو ٹیررسٹ لاہور سے نکلا تھا وہ ہارڈ کور داعش کا ٹیررسٹ تھا. وہ موو کر رہا تھا، راستے میں یہ اس کے فیملی فرینڈز تھے، انہوں نے ان کو کیا کہتے ہیں لفٹ دے دی. اب جو لوگ اس کو وہ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں سیکورٹی فورسز سامنے کھڑی ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ سوسائڈ آ رہا ہے. اور جب سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں، انیمی اور فرینڈ کا پتہ ہی نہیں ہے، ایسے میں بہت لمیٹڈ ان کے آپشنز رہ جاتا ہے. مگر اگر پولیس کے واپس سرکل کریں، چونکہ ایک میں آ رہا ہوں پلیز جی دیکھیں لاسٹ میں آپ ایک جو فادر تھے وہاں کے چرچ کے، انہوں نے کہا کہ میں تو گیا پولیس کے پاس، میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے یہ جو لڑکے ہیں جن کے اوپر الزام لگایا ہے ہم آپ کو خود دے دیں گے مگر ہجوم کے حوالے نہیں کریں گے، اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ تو سو رہے تھے جب یہ سارا انسیڈنٹ ہوا. تو پولیس والے جو تھے صبح 6:30 بجے سے لے کے 10 بجے تک انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، وہ آتے رہے، ان کو لوٹتے رہے، گھر جلاتے رہے. دیکھیں یہ جو موب مینٹلٹی ہوتی ہے نا منظر، اس کو ایک تو وہ جڑاں آپ سمجھیں ایک چھوٹی سی تحصیل ہے، اس میں ضلع نہیں ہے، کوئی ڈی پی او نہیں بیٹھا ہوا، سینئر افسر نہیں بیٹھا ہوا. ریئیکشن کا ٹائم موب کا اکٹھے ہونے سے پہلے تک کا ہوتا ہے، وہ میکسیمم 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد جب موب اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر سب سے بڑی پریورٹی تھی ہیومن لائف. اس کیس میں کہ ہیومن لائف جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. اس کے لیے امن کمیٹیز کو ایکٹیو کیا گیا. چیف منسٹر پنجاب ایک بھی کرسچن نہیں تھا، امن کمیٹی میں ایک بھی کرسچن نہیں تھا. اور جو لوگ جو پروٹیکٹ آپ بات کریں، لوگوں نے خود اپنی جان بچائی وہاں سے بھاگ کے. آدمی تو زیادہ تر چلے گئے تھے، کام کا وقت تھا صبح، مگر عورتوں نے اپنے بچوں کو تنگ گلیوں سے نکال کے اپنی جان بچائی. دیکھیں جب 6000 کا موب ہو، ایک ہی علاقے کا ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھاگ کے اپنی جان بچائے. سب بھاگ گئے، ایک بھی نہیں ان کے ہاتھ لگا. کسی نے کوئی ایفرٹ کیا اس میں سی ایم پنجاب کی ایفرٹ تھی. امن کمیٹیز کو ایکٹیو کیا گیا. بہت ساری ایسی سیاسی جماعتیں تھیں، خاص طور پہ ٹی ایل پی کو، ان کو ایکٹیو کیا گیا. اس طریقے سے اور سیاسی جماعتیں، پی ایم ایل این کو، پی ٹی آئی کو، ساری پولیٹیکل جماعتیں جو جڑا والا کے اندر امن کمیٹی کے پاس تو جو کرسچن کمیونٹی تھی وہ گئے تھے اور انہوں نے امن کمیٹی کو یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے بات تو کریں. امن کمیٹی نے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا. یہ آپ کی انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے، آپ کی اس لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ کو جنہوں نے یہ انفارمیشن دی. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کل چلایا دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو وکٹم ہوتا ہے نا، وکٹم جو ہے وہ بلیم ضرور کرتا ہے. میں وکٹم کو تو بلیم نہیں کر رہا ہوں، لیکن وکٹم تو فادر ہیں، ایک لیڈر ہیں، کرسچن لیڈر ہیں. ہم کل کرسچن لیڈر سے ملے، ہم ان کے فادر سے ملے. ایک بات یونانیمسلی جو ادھر سے آئی کنسنسس کے ساتھ اس ہال سے، کہ آئی جی پنجاب اور پولیس کے رول کو سب نے اپریشیٹ کیا.
یا تو یہ ڈیول مائنڈ سیٹ ہے, آرگنائزڈ ہے. 22 چرچ 21 چرچ نظر آتش ہو گئے اور وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں پولیس کو. دیکھیں اس میں کوئی دور, پولیس نے تو نہیں جلایا. دیکھیں منیزے پولیس نے تو نہیں جلایا, ایک چھوٹی سی تحصیل ہے. نہیں, مائی ہارٹ از ود دیم, آئی مائی سیلف از ود دیم. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اینڈ وی میک دیم. 147 لوگ پولیس نے گرفتار کیے, پولیس نے تو ایفرٹ کیے. کل تک 147 تھا, آج یہ فگر پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہوگا. تو پولیس تو اب 6000, دیکھیں آپشنز دو ہیں. اگر یہی پولیس اس موب پہ فائر کرتی تو آج آپ کا ایک سوال مجھ پہ اس کا بھی تھا کہ موب پہ فائر. اب موب پہ فائر کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے, اور آپ اپنے لوگوں کو اس موب کو, ٹھیک ہے ہمیں لا آرڈر کرنا چاہیے, لا انفورس کرنا چاہیے. مانگی اگر صبح 6:30 سے ہوتا رہا یہ واقعہ اور رات 10 بجے 6000 کے موب کو کنٹرول کرنے کے لیے پریکٹیکلی میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں منیزے, ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کر رہا ہوں, لیکن پلیز پریکٹیکل ہو کے سوچیں 6000 کے موب کو کنٹرول کرنے کے لیے کم سے کم 15000 لوگ چاہیے. اب 15000 لوگوں کا کوئی پلان نہیں ہے, اٹ واز آل آف سڈن, اناؤنسڈ نہیں ہے. اگر آپ ایک اناؤنس چیز کریں اس کو مینجمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن ایک آل آف سڈن ایک چیز وہ ہوئی ہے, اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جتنے منورٹیز ہیں ان کا پروٹیکشن آف لائف ان کا رائٹ ہے, پروٹیکشن آف پراپرٹی ان کی رائٹ ہے, اور ہم نے بحیثیت مسلمان وہ ہم پر زیادہ فرض ہو جاتا ہے. چاہے وہ کوئی بھی مائنورٹی ہو, کوئی بھی مائنورٹی, سکھ ہو, کوئی بھی سکھ ہو, ہندو ہو, احمدی ہو, کرسچن ہو, منورٹی کوئی بھی ہو, جب قانون نے کسی کو منورٹی کہہ دی ہے, منورٹی کہہ دیا, اس کو لائسنس ٹو کل تو کسی نے نہیں دیا. چونکہ ایک ہیومن رائٹس واچ کی آج ایک رپورٹ آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جس قسم کے قانون سازی پاکستان کی پارلیمنٹ کر رہی ہے اور بلاسمی لاء کے اندر مزید جو ہے اس کو اور بھی پھیلا رہی ہے اور اس کو سخت اس کے اندر شکے ڈال رہی ہے, تو یہ پہلے سے مس یوز ہو رہا ہے, اب یہ اور مس یوز ہوگا مائنورٹیز کے خلاف. ایک خدشہ ظاہر کیا ہے ہیومن رائٹس واچ نے, اور پھر انہوں نے سپریم کورٹ کی ایک رولنگ جو ہے 2014 میں انہوں نے اس کو بھی کوٹ کیا اور لکھا ہوا تھا, دا میجورٹی آف بلاسمی کیسز آر بیسڈ آن فالس ایکوزیشن stemming from property issues or other personal or family vendettas rather than genuine instances of blasphemy, and they inevitably lead to mob violence against the entire community. دیکھیں this is alarming. یہ اس طرح کی چیزیں رپورٹ ضرور ہوتی ہیں کہ یہ فالس ہوتی ہیں, فیک ہوتی ہے, پرسنل گریجز ہوتے ہیں. اس کو امپروو کرنے کی بالکل ضرورت ہے, اور ہمیں ایز اے سوسائٹی ہمیں یہ خود سوچنا چاہیے کہ ہم فرض کریں, میں اکثر لوگوں کو مثالیں دیتا ہوں کہ کوئی مجھے باہر کھڑا ہو کے کہے کہ آپ کے والد کو کسی نے گالی دی ہے, لیکن وہ خود کہے کہ میں نے نہیں دی, میں تو خوش ہوں گا کہ میرے باپ کو کسی نے گالی نہیں دی. یہ ہم نے عجیب ایک ماحول بنایا ہوا ہے اپنے لیے, ہمیں اس کو ری تھنک کرنا چاہیے. ہمیں اپنی سوسائٹی میں یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق تھے, وہ بہت مہربان تھے, وہ رحمت للعالمین تھے, وہ رحمت للمسلمین نہیں تھے. انہوں نے ان سب کو معاف کیا جنہوں نے ان کے ساتھ گستاخی کی. ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. سر ایک اور بڑا اہم ایشو, چونکہ آپ وزیر داخلہ ہیں, ایمان مزاری اور علی وزیر صاحب کا ایشو. ان کو اریسٹ تو کیا گیا, ایک کو بیل مل گئی, دوسرے کو نہیں ملی. میرا خیال ہے ایمان مزاری صاحبہ کو تو مل گئی ہے بیل, مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ 3:30 بجے صبح کے ان کو اریسٹ کرنے کی اتنی ضرورت کیا پڑ گئی, اور وہ بھی جو آپ نے جس سیکشن کے تحت کیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سیکشن کے تحت ان کو کر لینا چاہیے تھا, چونکہ ڈکیتی کا ہے, ڈکیتی انڈر سیکشن 395, تو آپ واقعی میں سمجھتے ہیں کہ علی وزیر اور ایمان مزاری نے ڈکیتی کی تھی؟ دیکھیں جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, جن شکوں کا یا جو بھی اس میں الزامات ہیں, ہمارے ہاں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا اپنے انٹرویو کے سٹارٹ میں کہ سسٹمز آر ورکنگ. کوئی چیز ان اٹینڈڈ نہیں جائے گی. کوئی موب اکٹھا ہوگا, وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف نعرے لگائے گا, وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف, جو ڈیفنس کے ادارے ہیں ان کے خلاف لگائے گا, اور وہ اس چیز کو بریچ کرے گا جہاں سے آگے آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. جہاں تک آپ کو اجازت ملی ہے اس سے جب آپ کراس کریں گے, تو پھر جب آپ زبردستی کر رہے ہوں گے تو پھر لا اپنے حرکت مگر صاحب دیکھیں اس کے لیے تو جو قانون ہے وہ کچھ اور ہے, مگر جو انہوں نے سیکشنز لگائے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس کے اندر ڈکیتی ہے, مطلب کہ چوری کرنا, پھر اس کے اندر CRPC کے اور بھی بہت سارے قوانین ہیں. جو بات آپ کر رہے ہیں وہ اس پہ نہیں پورے اترتے, وہ تو ایک اور قسم کی شک ہے. دیکھیں میں نے FIR نہیں پڑھی, نہ مجھے ان شکوں کا پتہ ہے. یہ نارمل ایک پولیس پریکٹس ہے,
روزانہ کی بنیاد پر پورے پاکستان میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ملزمین بنتے ہیں. ان کو پھر ریمیڈی دینے کے لیے پاکستان کے اداروں کے اندر ہی ایک ادارہ ہے جس کو کورٹس کہتے ہیں, کورٹ آف لا کہتے ہیں. اگر یہ ہم پروسیکیوشن ثابت نہیں کر سکی تو, کیونکہ یہ اسلام آباد کی ٹیریٹری ہے تو یہ آپ کی جورسڈکشن کے اندر آتی ہے. میں نے کب کا نہیں آتی جی, تو مگر ڈکیتی کا ایک کر دینا, مجھے اس سیکشن کا پتہ نہیں ہے. جس چیز کا مجھے پتہ نہ ہو میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. اب یہ تو کورٹ آف لا میں پروسیکیوشن ڈکیتی ثابت کرے گی نا کہ انہوں نے کس چیز کی ڈکیتی کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ڈکیتی کی؟ اب میں ذاتی طور پہ تو اتنا جانتا ہی نہیں ہوں. علی وزیر صاحب سے میری ایک ملاقات ہوئی ہے زندگی میں, اور ایمان مزاری صاحبہ سے تو میری MNA رہ چکے ہیں, چونکہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے خاص طور پہ کہ انہوں نے ڈکیتی کی, اور بھی پروویژنز ان کے خلاف جو ہیں وہ ڈالے گئے ہیں, جو مطلب جو آپ بات کریں وہ اس سے الگ ہے. اب دیکھیں, یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ان کے پاس ریمیڈی کی پوزیشن تو ہے. کورٹ میں چلے جائیں اور پروسیکیوشن ثابت نہیں کر سکی تو وہ چلے جائیں گے. بات آپ چونکہ بلوچستان سے ہیں اور آپ نے ہمیشہ یہ بات کی سیاست کے بارے میں, آپ نے کہا کہ جی دیکھیں ملٹری آپریشن تو ایک عارضی طور پہ حل ہو سکتا ہے, مگر اگر آپ نے بلوچستان کی ایشوز کو ریزالو کرنا ہے تو آپ نے سیاسی طور پہ کرنا ہے. اب آپ کے پاس ایک موقع ہے, آپ وزیر داخلہ بلوچستان سے ہیں, پھر پرائم منسٹر صاحب بھی بلوچستان سے, کم از کم آپ سمت تو اب دے جائیں, اور وہ سمت اگر دیں گے تو آپ کیا دیں گے, آپ کی کیا ترجیحات؟ دیکھیں, بنیادی بات تو یہ جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری دی گئی ہے. ہم ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت یہاں پر آ کے بیٹھے ہیں. ایک کانسٹیٹیوشن نے ہم کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ دیا ہے اور ہم نے اوتھ لیا ہے. بنیادی ذمہ داری تو لوگوں کی جان, مال اور اس کی عزت کی حفاظت ہے. اور جو بھی وائلنس ہوگا, کسی قسم کا وائلنس کا رائٹ جو ہے وہ صرف اسٹیٹ ایکسرسائز کرے گی. یہ مونوپلی اسٹیٹ کی ہے, یہ کسی انڈیویجول کی, کسی گروپ کی نہیں ہے. ہاں کوئی کانفلکٹ ہے, وہ اگر ڈائلاگ سے ریزالو ہو جاتا ہے تو اس سے اچھی خوبصورت بات ہی کوئی نہیں ہے. مگر آپ ابتدائی طور پہ ایک سمت تو دے سکتے ہیں. ہماری سمت تو بڑی کلیئر ہے کہ وائلنس کی جو مونوپلی ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہے. ٹھیک. اور یہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے جس کے اندر اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ جی جب میں نے آرمی ایکٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ میں نے جب باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی تو اس کے بدلے میں نے کچھ لوگوں کو چھڑوا بھی لیا جو لاپتہ تھے. دیکھیں, سردار صاحب اپنے موقف پہ تو خود ہی جواب دیں گے. میرا لاپتہ افراد کے بارے میں, مسنگ پرسنس کے بارے میں میرا ایک آرگومنٹ ہے. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا ہوں, ایک شخص بھی مسنگ ہوں, لیکن یہ کاؤنٹ ڈائسی ہے, یہ سبجیکٹ ڈائسی ہے, اس میں بہت سارے ایشوز ہیں, سیلف ڈسپیرنسز ہیں. تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے جتنا آسان لگتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان ہے یا حکومت پاکستان ہے, سردار صاحب کو جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو خود بھی بڑی اپرچونٹی دی تھی. ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں انہوں نے مسنگ پرسن کے حوالے سے وہ اس پہ کتنا ایک کام کر سکیں, کتنا نہیں کر سکیں, کتنی اس کی میٹنگز کی گئی ہیں, کتنے اس کے آفیشیل منٹس نکلے ہیں, اور وہ آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم کر کے دیکھ لیں, آپ کو جواب مل جائے گا. بہت بہت شکریہ صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سرفراز بگٹی صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. اور بڑے سخت ہم نے سوال آپ سے کیے, مگر روایت کے مطابق جو ہے آپ نے بڑے تحمل سے ان سارے سوالات کا جواب دیا. آلویز ویلکم. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.